بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ لا رہے ہیں مینو لے چلے بابلا۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف خدیجہ مستور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249537 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک کمپلیٹ افسانہ ہے۔ افسانے کے کل صفحات 5 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ پتلی سی نالی میں پانی کی دھار رینگ رہی تھی اور صابن کا پھولا پھولا جھاگ پانی پر گلاب کی طرح چڑھا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی اندھیرے غسل خانے سے نہا کر نکلا تھا اور تولیے سے بال خشک کرتا ہوا صحن میں پڑی ہوئی آرام کرسی کو دھوپ میں گھسیٹ کر سردی سے اکڑتے ہوئے جسم کو ذرا گرم کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتے ہوئے اس کی نظر نالی پر پڑ گئی۔ گندی کیچڑ بھری نالی میں پانی رک رک کر بہہ رہا تھا۔ اسے اچانک وہ واقعہ یاد آ گیا جس نے اس کے بے حد حساس دل و دماغ پر بری طرح اثر کیا تھا۔ کئی دن تک اس کی یہ حالت رہی تھی جیسے وہ اس ایک واقعے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سب کچھ بھولتا گیا، لیکن آج بہت دن بعد صابن کے جھاگ کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کی دھار نے اس کے ذہن میں اس واقعے کی یاد پوری شدت سے ابھار دی۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں بے شمار آہیں گھٹنے لگیں۔ اس وقت اس کی کیفیت کچھ اس دن جیسی ہونے لگی جب وہ اس واقعے سے دوچار ہوا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل ایسے دردناک منظر دیکھے تھے کہ پتھر بھی پگھل کر رہ جاتا، لیکن کبھی وہ اس حد تک متاثر نہ ہوا تھا۔ شہر کی گہما گہمی کومت نے نگل لیا۔ زندگی کونوں خدروں میں منہ چھپائے ششک رہی تھی۔ بینانی کہتی تھی کہ اب کبھی آباد نہ ہوں گے، موت کہتی تھی کہ ہمارے چنگل سے اب کوئی بھی نہ بچ سکے گا، مگر امدادی کمیٹی کے درد مند دل کہتے تھے کہ زندگی اتنی ارزاں نہیں کہ ہم انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح جال میں پھنس جانے دیں گے۔ وہ جہاں جہاں جا سکتے تھے، جہاں جہاں پہنچ سکتے تھے، روتی سسکتی مایوس زندگیوں کو ڈھونڈ کر چن چن کر پناہ گزینوں کے کیمپ میں پہنچا رہے تھے۔ اس روز بھی وہ سارا دن لاری پر ویران شہر کے گوشے گوشے کا چکر لگا کر 50 فساد زدہ انسانوں کو کیمپ میں پہنچ کر محفوظ کر چکا تھا، اور سارے دن کا تھکا ہارا پولیس چوکی پر لاری سے اتر کر گھر جانے کے لیے پیدل چل رہا تھا۔ شام کے 5 بج رہے ہوں گے۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچ کر آرام کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا کہ ایک دم اس کے پاؤں رک گئے۔ سڑک کے کنارے 12-13 آدمی کھڑے جھک جھک کر نالی میں نہ جانے کی کیا دیکھ رہے تھے۔ وہ ان سب کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ بلڈنگ کے صدر دروازے میں بڑا سا تالا پڑا ہوا تھا اور وہ سب اسے توڑنے کے لیے مطلق سوچ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے آج 3 دن ہوئے کہ اس گھر کے بچے کو پار لگا دیا، پر یہ جانے کیسے بچ رہا۔ سرخ آنکھوں اور بھیانک چہرے والا آدمی چھرا لہرانے لگا۔ پھر توڑ دو نا تالا جی۔ دوسرے نے زمین پر لٹکتے ہوئے کمر بند سے اپنا اچھلتا ہوا پاؤں نکال کر کہا، لیکن سوچو تو تالا پڑا ہے، بھلا گھر میں کون ہے؟ اس نے لوگوں کو سمجھانا چاہا، کوئی نہیں ہوگا تو کیا یہ جادو کا کھیل ہو رہا ہے؟ تیسرا سرخ آنکھیں نکال کر نالی کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ چوڑی اتلی نالی میں بلڈنگ سے آتا ہوا صابن کا جھاگ ملا پانی کیچڑ میں رینگ رہا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ غسل فرمایا گیا ہے۔ چوتھا شخص اپنی قمیض سے چورا صاف کرنے لگا اور وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کرے۔ اس وقت سپاہیوں کو وہ بہت دور پولیس چوکی پر چھوڑ کر آ رہا تھا اور پولیس کا کہیں دور دور تک پتہ نہ تھا۔ تالا توڑ دو جی، کئی آوازیں ایک ساتھ بھنبھنائیں۔ لیکن دیکھو نا، انسانیت کا تو یہ تقاضا ہے۔ وہ انتقام کے جوش سے کھولے ہوئے داغوں پر انسانیت کے تقاضوں کے چھینٹے دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی بات بیچ ہی سے چھپٹ لی گئی۔ جب ہماری ماؤں بہنوں، ہمارے بھائیوں کو خون میں نہلایا جا رہا تھا، جب انسانیت کہاں تھی اور جب آپ کہاں تھے؟ کئی آدمیوں نے ایک ساتھ سوال کیا۔ اپنی انسانیت کے ساتھ سو رہے ہوں گے، بھیانک صورت اور سرخ آنکھوں والے نے شیطانی کہکا لگایا۔ لیکن دیکھو نا، اس کے دونوں ہاتھ بلند ہو کر جھک گئے۔ تالا توڑا جائے گا، آپ کیوں منع کر رہے ہیں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اس کی بات کوئی بھی نہیں سنے گا، اور اگر زیادہ مخالفت کی تو اسے بھی چیر پھاڑ کر پھینک دیں گے۔ تالے کو تھوڑی ہی دیر میں کنڈے سے جدا کر دیا گیا اور وہ سب اندر داخل ہو گئے۔
وہ سب کے پیچھے تھا اور جیسے اس کی روح پھڑک رو رہی تھی۔ وہ چھپے ہوئے انسان کی جان بچانے کے لیے تیزی سے سوچنے لگا اور اچانک اس کے ذہن نے جان بچانے کی ایک موہوم سی ترکیب سوچ لی۔ دیکھو نا، اندھا دھند آگے مت بڑھو، ممکن ہے اس کے پاس بندوق ہو، میرے پاس رائفل ہے، میں آگے چلتا ہوں، تم سب دبے قدموں میرے پیچھے چلو، اس نے آہستہ سے کہا۔ سب کا اس کا ہاں مان کر اس کے پیچھے ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ 1 2 3 سیڑھیاں جیسے ختم نہ ہونے والی کڑی ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن کام کرنے کی وجہ سے بہت تھکا ہوا تھا۔ اس کا جسم اور دل و دماغ سبھی نڈھال ہو گئے تھے، لیکن اس وقت وہ ذرا بھی تھکان نہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ سب سے آگے تھا۔ وہ برابر سوچ رہا تھا کہ جب پہلے اس اونچی بلڈنگ میں قتل و خون کا بازار گرم کیا گیا تھا، ایک کو بھی تو اپنے حساب کا نہ چھوڑا تھا، پھر بھی وہ چھپ کر اپنی جان بچا گیا۔ اس وقت بھی وہ جیسے ہی نظر آئے گا اسے چھپ جانے کا اشارہ کر دے گا، اسے بتا دے گا کہ موت تم سے چند قدم کے فاصلے پر لپکی چلی آ رہی ہے۔ یقیناً اس گھر میں ایسی جگہ ضرور ہوگی جس میں وہ پہلے کی طرح چھپ سکتا ہے۔ پہلی منزل، دوسری منزل، تیسری، ہر منزل کے ایک ایک کونے کو چھان مارا۔ ہر کمرے میں سب سے پہلے وہ داخل ہوتا۔ وہاں خاموشی اور ویرانی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا کہ الوؤں کا راج ہے۔ لیکن جب چوتھی منزل پر جانے کے لیے قدم اٹھ رہے تو نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا دل پھڑک پھڑک کر دعائیں کر رہا تھا کہ وہاں کوئی بھی نہ ہو، کوئی نہیں، وہاں بھی الوؤں کا راج ہو۔ وہ انسانی تراش خراش کے ایسے نمونے دیکھ چکا تھا کہ اب اپنے میں کوئی اور نمونہ دیکھنے کی سکت نہ پاتا تھا۔ اس کے قدم تیز ہو گئے تھے۔ اس نے پیچھے دبے دبے قدموں آنے والوں کو کئی گز پیچھے چھوڑ دیا تھا، اور جب سیڑھیاں ختم ہوتے ہی سب سے پہلے سامنے پڑنے والے کمرے میں وہ داخل ہوا تو جیسے دم بخود رہ گیا۔ نیلے صاف ستھرے لباس میں ملبوس ایک بوٹے سے قد کی خوبصورت لڑکی اس کے سامنے زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کی ناک سرخ تھی، پپوٹے سرخ اور بھولے ہوئے، آنکھیں مندی مندی اور جسم نڈھال۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ ہاتھ میں کنگا تھامے سامنے رکھے ہوئے آئینے میں نیموں آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس ہی زمین پر صابن دانی، تولیہ، کلپ اور بال پنے پڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کوئی جیتا جاگتا انسان ہے، وہ کوئی خوبصورت روح ہے، وہ کوئی پری ہے۔ لیکن جب لڑکی نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ سے کنگا چھٹ کر زمین پر گر گیا تو اس کے جیتے جاگتے وجود کا احساس ہوا، اور پھر اسے بچانے کے لیے اس کی روح پھڑکی۔ اس نے چھپ جانے کے لیے اشارہ کیا، آہستہ سے اسے بتایا کہ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، مگر لڑکی جیسے اپنی جگہ پر سہم کر رہ گئی تھی۔ اسے ہلکی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ لڑکی نے بس ایک بار اسے بے بسی سے دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ سب لوگ کمرے میں گھس گئے، ان کے لہراتے ہوئے چھرے جھک گئے، سب شیطانی ہنسی ہنسنے لگے۔ پہاڑ کھودا تھا تو چڑیا نکلی۔ سرخ آنکھوں والا لڑکا لڑکی کی طرف بڑھا اور اسے یہ محسوس ہوا کہ زور سے زلزلہ آ گیا ہے۔ لڑکی کا چہرہ ایک دم سفید ہو رہا تھا۔ رحم کرو، اسے مت چھونا، اسے مت چھونا۔ وہ لڑکی وہ سرخ آنکھوں والے کے درمیان آ کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ ارے تو کیا بدن میلا ہو جائے گا، محنت کریں بھی فاختہ، کوے میوے کھائیں ادھی اپنی راہ لگیے، ایک نے کہا، اور پھر سب ہنسنے لگے۔ 2 آدمیوں نے دھکے دے کر اسے لڑکی کے پاس سے ہٹا دیا۔ نہیں نہیں، وہ پھر لڑکی کے سامنے آ جانا چاہتا تھا کہ سرخ آنکھوں والے نے اپنا چھرا اس کے سینے پر رکھ دیا۔ لیکن جب وہ لڑکی لے کر جانے لگے تو اس نے اپنی لٹکی ہوئی باہیں اس کی طرف پھیلا دی۔ اس کا جی چاہا کہ کاش اس وقت کو سچ مچ وہ چھرا اس کے سینے کے پار ہو جاتا۔ وہ بے چین ہو کر اس کی طرف بڑھا، مگر اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹا دیا گیا، اور سرخ آنکھوں والے نے آگے بڑھ کر لڑکی کی پھیلی ہوئی باہیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ لڑکی کی آنکھیں جیسے بے انتہا قرب سے بند ہو گئیں۔ پھر آن کی آن میں کمرہ خالی تھا، پہلے سے زیادہ ویران اور خاموش۔ وہ سب جا چکے تھے اور وہ اسی جگہ زمین پر بیٹھا تھا جہاں لڑکی ذرا دیر پہلے کنگھی کر رہی تھی۔ وہ پھیلی ہوئی باہوں کا سہارا نہ بن سکا تھا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے سینے میں کوئی ضدی سا جذبہ مچل مچل کر اسے رلا رہا تھا۔ اس نے جانے کتنی جوان عورتوں کو اغوا ہوتے دیکھا تھا، ان کی چیخیں، ان کی فریادیں سنی تھیں، مگر اس طرح کوئی بھی تو اس کا دل پر اثر نہ کر سکا تھا۔ مگر یہ گمسم سی لڑکی صرف باہیں پھیلا کر اسے کس قدر متاثر کر گئی تھی۔ اس کے دل جیسے نازک گوشت میں بھرپور چٹکی لے گئی تھی۔ جب وہ ری بھر کر رو چکا تو اس نے قدموں سے روندی ہوئی بال پنوں اور کلپوں کو سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا۔ انہیں دیکھتا رہا، انہیں چھوتا رہا، اور ہلکی سی نم تولیہ کو اٹھا کو سہلاتا رہا، اور پھر اس بستر کو دیکھنے لگا جس پر اس قدر شکنیں پڑی ہوئی تھیں کہ جیسے اس پر مسلسل کئی دن تک کوئی پڑا کروٹیں بدلتا رہا ہو۔
پاؤں رگڑتا رہا ہو، سوچنے لگا کہ اس خوبصورت اور عجیب لڑکی نے 3 دن اور 3 راتیں اس بستر پر تڑپ کر کیسے گزاری ہیں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ بستر کی شکلیں درست کرنے لگا۔ تکیے پر جگہ جگہ آنسوؤں کے بڑے بڑے دھبے پڑے ہوئے تھے۔ 3 دن مسلسل 3 دن تک روتی رہی، اور پھر اس نے تھکن سے نڈال ہو کر منہ دھویا تھا تاکہ اس میں رونے کی سکت پیدا ہو جائے، اور پھر وہ اپنے بال سنوارنے بیٹھ گئی تھی۔ لیکن بال کیوں سنوار رہی تھی؟ اس نے صابن سے منہ کیوں دھویا؟ اگر تھک گئی تھی تو منہ پر یوں ہی پانی کے چھینٹے بھی تو دے سکتی تھی، مگر اس نے تو باقاعدہ صابن سے منہ دھویا تھا اور انہیں مانگ سے سنگار کر رہی تھی۔ شہر میں سناٹا تھا، اس کی بلڈنگ میں سناٹا تھا، موت سب کو نکل گئی تھی۔ پوری بلڈنگ میں بھیانک ویرانی تھی، زندگی کا آس پاس کیا دور دور تک پتہ نہ تھا، اور وہ سنگار کر رہی تھی۔ اس تنہا خاموش کمرے میں مسلسل 3 دن روز چکنے کے بعد سنگار کر رہی تھی۔ تکن سے نڈال اور چور، آخر وہ کس کے لیے سنگار کر رہی تھی؟ کیوں؟ وہ کون سا جذبہ تھا؟ کتنی عجیب، کتنی حسین لڑکی! اور جب اسے اٹھا کر لے گئے تو وہ چپ چاپ چلی گئی، اور پھر اس کے دل و دماغ کو 2 پھیلی ہوئی باہوں نے جکڑ لیا۔ کاش وہ اس تھکی تھکی نڈال لڑکی کا سر اپنے زانوں پر رکھ سکتا، اس کے سرخ پھولے ہوئے پپوٹوں کو سہلا سکتا۔ وہ اس لیے سب کچھ کر سکتا تھا جو چاہتی تھی، وہ پھر کچھ نہ کر سکنے کے جذبے نے اسے بے چین کر دیا۔ اس نے سرہانے سے تکیہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا تھا، میلا بوسیدہ۔ وہ اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ میری جان، وہ پورا خط جلدی جلدی پڑھ گیا، لیکن آخر میں جب وہ پڑھ رہا تھا کہ میں تم سے جلد ہی آ کر ملنے والا ہوں، میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے حد بے چین ہوں، اتنا بے چین کہ اگر میری راہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی حائل ہو جائے تو وہ مجھے تم تک پہنچنے سے نہ روک سکے گا۔ میں تمہارے پاس سیدھا تمہارے کمرے میں پہنچوں گا، جہاں تم بنی سبری بیٹھی میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اور ہاتھ کانپے، خط چھٹ کر زمین پر گر گیا۔ نیچے اچانک شور ہونے لگا، دھما دھم کی تیز آوازیں آنے لگی، شاید قریب ہی کسی بلڈنگ کا سامان لوٹا جا رہا تھا۔ اس نے بال پنے اور کلپ اٹھا کر جیب میں ڈال لیے اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں طے کر کے چپ چاپ گھر کی طرف چل پڑا۔ سوچتے سوچتے اس نے ایک بار پھر نالے کی طرف دیکھا، پانی بہہ چکا تھا اور صابن کا جھاگ بجھ کر ختم ہو چکا تھا۔ مصنف خدیجہ مسرور کا افسانہ مینو لے چلے بابلا اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔